کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس بات سے آپ لوگ واقف ہیں کہ ہر چاند کے مہینے کی ابتدا میں ماہانہ محفل، اس مہینے سے متعلق کچھ اہم باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ یہ ماہ ذوالقعدہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ حاجی لوگ حج کو جانے کی تیاری کرتے ہیں اسی مہینے سے۔ ان شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینوں کو اشہر حج کہتے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اتفاق ہے کہ گزشتہ سال بھی ہندوستان کے لوگوں کو حج کا موقع نہیں ملا، اور اس سال بھی اعلان کر دیا گیا کہ باہر کے لوگوں کو حج کے لیے آنے کے ویزا نہیں دیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد سے ہی موقع جلد سے جلد جو ہے نا ہم لوگوں کو حج کا، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع عنایت ہو۔ اللہ تعالی یہ مصیبتوں کو جلد سے جلد دفع فرمائے اور پھر کعبۃ اللہ کو آباد کر دے۔ عزیزان گرامی، دکن میں اس مہینے کو یعنی ذوالقعدہ کو بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں عورتوں کے پاس کچھ مہینوں کے نام یہاں کی مناسبت سے تھے۔ اب جیسے سفر کو 13 تیجی بولتے، اور ربیع الاول کو، ربیع المنور کو 12 مولود بولتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الثانی کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، کہیں دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو ایسا بزرگوں سے مناسبت تھی، چونکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز سید محمد یوسف راجہ رحمت اللہ علیہ کا وصال اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اسی مناسبت سے لوگ اس مہینے کو بندہ نواز سے منسوب کر دیے تاکہ لوگوں کو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس مہینے میں ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جیسے مدھار، قادر بھی بولتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اس مہینے میں ہونے سے اس مہینے میں عرس کرتے تھے، اور پورے دکن کے علاقے میں
لوگ دور دور سے جو ہے نا حضرت کے پاس عرس کی محفل میں شریک ہوتے، یا نہیں اپنے طور پر اپنے اپنے مقام پر حضرت کے لیے فاتحہ دلا لیا کرتے تھے۔ لوگوں کو یاد رکھنے کے واسطے اس کا نام ہی بندہ نواز رکھ دیا گیا۔ خیر، یہ میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی شان، ان کا مقام بتلا رہا ہے۔ پہلے تو اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو نہ اپنی زندگی کی دنیاوی زندگی میں کوئی غم ہے اور نہ آنے والی زندگی کا ان کو کوئی ڈر ہے۔ غم، افسوس، ندامت، یہ چیزیں انسان کو لگی ہوئی رہتی ہیں، اور انسان اپنی زندگی میں کچھ کھوتا ہے تو آگے چل کر اس پر افسوس کرتا ہے، ندامت ظاہر کرتا ہے، اور امیدیں ظاہر کرتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو آج میرے لیے ایسا ہوتا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی کے بارے میں کبھی جو ہے نا فکر نہیں ہوتی، اور چھوٹے ہوئی چیزوں کے بارے میں، گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کی حرص اپنے دل میں رکھتے ہیں، دنیا کے خواہشات اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حیدرآباد دیکھو کتنا پھیل گیا، کتنا دور تک پہنچ گیا، آبادی کتنی ہو گئی۔ بولے پہلے پرانے زمانے میں فلک نما کے آگے جو ہے نا کوئی فری میں جگہ دیتا بولے تو نہیں لیتے تھے، 2 روپے گز بولے تو نہیں لیے، آج جو ہے نا ہزاروں روپے میں بھی وہاں پر نہیں مل رہی ہے۔ تو بعض بوڑھے لوگ ہیں اس قسم کے گفتگو کرتے ہیں، اگر اس وقت ہم لے لیتے تو آج کروڑ پتی رہتے تھے۔ یہ چیز بزرگان دین کے پاس نہیں ہے۔ بزرگان دین کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کو 100 گز 200 گز نہیں، ایکڑوں میں 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین راجہ مہاراجہ بادشاہ سلطان نواب پیش کرتے تھے، وہ ٹھکرا کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ دنیا کا بکھرا ہے، اگر یہ رکھ لیں گے تو ہماری پریشانی میں اضافہ ہوگا، ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو آسانی ہوتی، آرام ہوتا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھے تو ہماری مصیبت بڑھتی۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل جس سے لگا ہوا ہوتا ہے اس کی محبت اس میں رہتی۔ اگر کسی کا دل دنیا میں ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں رہتی، اور وہ دنیا طلبی، دنیا کو چاہتا۔ اور جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے تو اس کا دل دنیا میں نہیں رہتا، وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیا سے الگ رہتا ہے، اس کی دنیا کچھ اور رہتی ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کو دنیا کے چھوٹنے کا کوئی افسوس، غم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد لا خوف جو فرمایا اللہ تعالیٰ، ان کو ڈر بھی نہیں ہے۔ پہلے لا خوف فرمایا، اس کے بعد وہ لا هم يحزنون، پہلے آخرت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، پھر دنیا کا۔ تو ڈر آنے والی چیز کا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم اس وقت جو ہے نا کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے، اتنے ہیبت کھائے ہوئے ہیں کہ اب سنتوں کو، فرائض کو بھی چھوڑ دے رہے۔ ہیبت ایسی بیٹھی ہوئے، جماعت میں کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے، مجتہدین نے اس کو واجب فرمایا ہے۔ تو بہت سے لوگ اب یہ بیماری سے ڈر کے مسجدوں کو نہیں جا رہے۔ ارے کہیں تو کہیں جو ہے نا ہمارے کو لگ جاتی کہ کیا ہے کہ بیماری، اگر مسجدوں کو جا رہے ہیں تو فاصلہ دے کے دور دور ٹھہر رہے ہیں۔ کیوں؟ جسم کو جسم لگا تو جو ہے نا دوسرے کی بیماری میرے کو آ جاتی۔ حاضرین کرام یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے گھریں یہ رحمت کا دا ہے، یہ رحمت کی جگہ ہے، وہاں پر مصیبت نہیں آتی، بلا وانی آتی۔
آپ کے گھر میں آ سکتی ہے، بازار میں آ سکتی ہے. جہاں پر بلا آنے والی ہے وہاں پر ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں بلا نہیں آتی وہاں پر ہم جو ہے نا احتیاط کر رہے ہیں. یہ ہمارے دماغ کی خرابی ہے. حاضرین، ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، میرے لیے رحمت کو نازل فرما. رحمت کے گھر میں جا رہے ہیں، چو طرف سے رحمت میں آپ گھرے ہوئے رہیں گے، اور دعا بھی کر رہے ہیں رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو مصیبت آتی کہاں سے؟ اگر وہاں پر مصیبت ہو بھی تو مصیبت چلے جاتی. رحمت اور مصیبت، آرام اور آفت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے دن اور رات ایک جگہ نہیں ہوتے، دن ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اور رات ہے تو دن چلے جاتا ہے. تو اسی طرح جب رحمت آتی ہے تو مصیبت خود بخود چلے جاتی ہے. حاضرین، مسلمان ہیں ہم، اس بات پر یقین رکھو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں کچھ نہیں چاہتا اس وقت تک کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں کہ وہ آنے والی جو زندگی ہے نا ان کی، یعنی قیامت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی، اس میں ہم کو لخلقہ لگا ہوا رہتا. ارے مرنے کے بعد خبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا کہ عذاب کے فرشتے کیسے آتے کہ میرے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا نہیں معلوم. تو یہ ڈر ہم کو لگا ہوا رہتا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو زندگی ہے نا، دنیاوی زندگی خیر کی نہیں گزری، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں گزری، تو ہم کو ڈر لگا ہوا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی زندگی پوری سنتوں کے مطابق گزرتی ہے، احکامات الہی اور رسول کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں وہ. تو جب ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے تو ان کو آنے والی زندگی کا کوئی ڈر نہیں رہتا، ان کو قبر کی زندگی کا بھی کوئی خوف ڈر نہیں رہتا، حشر کا بھی ڈر نہیں رہتا، اور نہ اس کے بعد کی زندگی کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا. اور جب اللہ ان کا ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت دیا ہے کہ ان کو دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا ڈر ہے. اب یہ اللہ والے ہوتے کیسے ہیں، کیسے پہچاننا؟ لکھا ہوا تو نہیں رہتا یہ ولی اللہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مقرب بارگاہ ہے، اور نہ خود وہ بزرگ بولتے ہیں کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، آؤ میرے پاس دعائیں کرا لو، دعائیں قبول ہو جاتے. کبھی نہیں بولتے اللہ والے. جو مستجاب الدعوات بزرگ اللہ والا ہے اس کے پاس بھی گئے تو ان بھی یہی بولتا کہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری بھی سنتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ، ان کی شان نرالی ہوتی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتے اور اپنی بڑائی بھی نہیں کرتے جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں. اللہ والا ہے تو اللہ والا یہ مخلوق کی تعریف سے بھی دور رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا ذکر سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ جس محبوب کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے وہ ذکر کرتا ہے، ان راضی ہو گیا تو بس ہے، اس کے پاس وہی معیار. تو عزیزان گرامی، اللہ والوں کی شان، ان کا مقام ہم کیسے جاننا کہ یہ اللہ والا ہے، کیسے پہچاننا؟ آج کل تو لوگ چونکہ دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں، حدیث سے سنتوں سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ اگر وہ قرآن پڑھے، حدیثیں پڑھے تو ان کو اللہ والوں کے نشانیاں قرآن میں، حدیث میں بتلائے گئے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہماری دوری کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ رہے. ابھی اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں
جو بڑے بڑے جبے ڈال لیے، بڑے بڑے شملے، ہرے پیلے لال شملے باندھ لیے، یا 4 6 انگوٹھیاں ایسے بڑے بڑے چھلے ڈال لیے، تو وہ بہت بڑا اللہ والا ہے؟ نہیں، شریعت کے خلاف کرنے والا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. جو شریعت کا پابند ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے، وہی اللہ والا ہو سکتا ہے. جو شریعت کے خلاف چلنے والا ہے کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. وہ عملیات کے ذریعے، تعویذ ولیتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف نہ وہ جا سکتا ہے، نہ اس کی طرف اللہ آتا ہے. آج ایسے ہی لوگوں کا شہرا و چرچا ہے، اور جو دل میں آیا وہ کچھ بھی بکتے چلے جا رہے ہیں. تو حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات آگے نکل گئی. تو اللہ تعالی نشانیاں بتلا رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ والوں کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ وہ پکے مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ عبادت گزار تو ہے ہی، اس کے علاوہ حرام سے بچنے والے، حرام کی طرف جاتے ہی نہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا کسی طریقے سے حرام ہمارے اندر آ بھی گیا، تو اب اس سے بچنے کی، اس کو جائز بنانے کی تدبیریں سوچتے ہیں. اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تدبیریں نہیں سوچتا. ارے کوئی ہیلا بتاؤ مول صاحب، مفتی صاحب کے پاس جا کے جو ہے نا کچھ اس کو جائز کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں مشتبہات سے بھی بچتے ہیں. جس میں پورے طریقے سے یقین ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، اسی کام کو، اسی چیز کو وہ لیتے ہیں، اور حرام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مشتبہات کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معیار بتلا رہا ہے اللہ والے کو پہچاننے کا. جو حرام سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، احکامات شرع پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ والا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی. ان کی دنیاوی زندگی بھی وہ بہت ہی اچھی گزرتی ہے، بشارت والی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو ان کو نجات ہی نجات ہے. نہ صرف ان کی نجات ہے، بلکہ ان کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کی نجات ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی مقام شفاعت پر ٹھہراتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تم جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت میرے پاس قبول. تو عزیزان گرامی، یہ 16 ذی القعدہ کو حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. یہ عرس میں بھی گزشتہ سال بھی لوگوں سے خواہش کی گئی تھی. حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ لوگوں کو بتلا دیے تھے کہ عرس تقاریب میں درگاہ کو نہ آئیں، شاید اس سال بھی ماحول وہی ہے. تو آپ لوگ گلبرگہ جانے کی زحمت نہ کریں، لیکن اپنے اپنے مقام پر فاتحہ دلا لیں. اس کی برکتیں اپنے گھروں میں آتی ہیں. اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بزرگوں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کے واقعات سنائیں، ان کے کرامتوں کو سنائیں. وہ کیسے اللہ والے تھے، اللہ کی راہ میں کتنی مشقتیں، محنتیں کیں. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے تھے یتیم ہو گئے. والدہ ماجدہ بہت ہی محنت سے پالے. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. 16 سال کی عمر میں الحمدللہ عالم دین بن گئے. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے مرید ہوئے، اور ان کے پاس بیٹھ کر ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے بتلایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک تو تلاوت قرآن کی وجہ سے، اور سماع کی وجہ سے.
آج ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی ہے۔ پہلی چیز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جو بتلائے تلاوت قرآن، اس کے بعد سما۔ ہاں اب جہاں عرس ہوتا سما تو ضرور ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے عادی بنائیے۔ اس کے عادی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ خود قرآن لے کے گھر میں بیٹھیے۔ ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے، بچوں کو بولیں گے قرآن پڑھو، نہیں پڑھتے۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچے اگر بچپن سے ماں باپ کو دیکھے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اما جا نماز بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ غور سے دیکھیے، جب بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہوتا تو وقت آ گیا تو ان بھی اما کے بازو آ کر جو ہے نا جا نماز پہ ٹھہر کے نماز پڑھتا۔ کیوں؟ بچوں کو نقل کرنے کی عادت ہوتی، تو جو دیکھتے وہ کرتے۔ آپ قرآن پڑھیے تو بچے بھی قرآن پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بچوں کو بٹھائیے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں تو آپ لوگوں کو بہت وقت ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا۔ ان کو واقعات سنائیے، بزرگوں کے واقعات سنائیے، اور بزرگوں کے کرامتیں سنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائیے، تو اس سے ان کے دلوں میں بزرگوں سے عقیدت بیٹھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے۔ دل میں حضور کی محبت جب اجاگر ہو جاتی تو سنتوں پر عمل کرنے کی وہ فکر کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، حضرت بننا نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتیں بہت سے ہیں۔ جس وقت وہ گلبرگہ آئے، فیروز شاہ بہمنی کی سلطنت تھی، تو وہ ایک راجہ سے جنگ کی مہم میں جا رہا تھا، دعا کے لیے درخواست کیا، تو آپ نے فرمایا ابھی مت جائیے، ابھی تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے، اب جائیں گے تو شکست ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے شاہی بڑائی کی وجہ سے غرور و تکبر میں کہا یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا معلوم ہے۔ سنی انسنی کیا اور حضرت کے بات کی کوئی اہمیت ہے۔ جب ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے، آپ طے کر لیے میرے کو کرنا ہے، تو پھر اللہ والوں کے پاس جا کر یہ میرے کو دعا کرو یا ایسا کرو نہیں بولنا۔ ہاں آپ بڑے لوگ جو بولے وہ سننے کے لیے تیار ہیں، بڑوں کا جو مشورہ آپ کو ملے گا اس مشورے پر عمل کریں گے، آپ اپنے طور سے کچھ نہیں کریں گے، وہ لوگ جو بولیں گے وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ویسے وقت میں اللہ والوں سے مشورہ لیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، اور وہ جو بولتے ہیں اس کو کیجئے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے کامیابی بھی۔ تو یہ بادشاہ نہیں سنا، چلا مہم میں، ابتدا میں اس کو کامیابی ہو گئی۔ تو کامیابی ہونے کے بعد وہ اپنے وزراء سے، اپنے فوجیوں سے کہنے لگا دیکھے وہ تو ایسا بولے تھے کامیابی ہو گئی، انہوں تو بولے شکست ہوتی، اب میں گلبرگہ جاؤں گا نا تو ان کو نکال دوں گا وہاں سے۔ ابھی خیال ظاہر کیا، دن پورا نہیں گزرا تھا، عصر کا وقت قریب تھا، پھر پلٹ کر وہ راجہ وار کیا اور بادشاہ کو شکست ہو گئی۔ شکست فاش ہوئی، پریشان ہو گیا، اور جب آیا تو اس شکست غم میں بیمار ہو گیا، 2 سال تک مسلسل بیمار رہا۔ تو اسی لیے بولتے ہیں کبھی اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا، جو کر لیے لیکن ان کے خلاف نہیں جانا کبھی۔ ٹھیک ہے آپ کا مزاج ان سے نہیں ملتا، یا آپ کی فکر، آپ کا ذہن ان سے نہیں ملتا، تو آپ اپنی جگہ رہیے، لیکن ان کی مخالفت مت کیجیے۔ تو اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کو جانشین بنا دیا، دعا کے لیے کہا تو حضرت دعا نہیں کیے، بولے کہ یہ تو دوسرے بادشاہ سید احمد یا کوئی نام ہے تو اس کے حصے میں ہے، یہ دعا نہیں کیے۔ بعد میں پھر جس کے لیے بشارت حضرت نے دی تھی وہ بادشاہ بنا، اور بادشاہ بننے کے بعد اچھا اس سے پہلے جب وہ آیا فیروز شاہ بہمنی، تو حضرت قلعے کے قریب میں جو ہے نا حضرت کا گھر تھا، خالی کرا دیا،
بولا کہ لوگ بہت زیادہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، ذکر شغل کی وجہ سے جو ہے نا خلل ہو رہا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے دور چلے جائیں۔ تو اب جو گنبد جہاں پر بنی ہوئی ہے نا، وہ گلبرگے کا باہر کا علاقہ تھا، قلعے کے باہر کا علاقہ تھا، تو وہاں پر حضرت کے مریدین معتقدین ایک چھوٹے 2 کمروں کا گھر بنا دیے تھے۔ بعد میں جب جس بادشاہ کی پیشن گوئی کرے، جب وہ بادشاہ بن گیا تو حضرت کا معتقد تو پہلے سے تھا، اور اس کو یقین تھا کہ حضرت نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، اور میرے بادشاہ بننے کے بارے میں جو ہے نا حضرت کی دعا ہے، تو اس وجہ سے وہ کئی گاؤں آپ کے لیے وقف کر دیا۔ گنبد وغیرہ یہ سب جو ہے نا بعد میں بنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ والوں کا معاملہ بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ دنیا میں کچھ نہیں رکھتے، بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ گر ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے گدی پر بٹھاتے ہیں اور جس کو چاہے گدی سے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پاور دیا ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آج کل کی طرح جو ہے نا نہ بمیں ہیں ان کے پاس، نہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے لڑنے کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتا، خالی ہاتھ نہیں واپس ہوتا۔ تو ان لوگوں کے، اللہ والوں کے بد دعا سے بھی بچنا اور ان کی ناراضگی سے بھی بچنا۔ ان کی ناراضگی دنیا میں ہم کو لے ڈوبتی ہے، تو اللہ والوں سے ناراضگی مت مول لیجئے، ان کے خلاف کچھ مت بولیے۔ جو اللہ والے گزر چکے ہیں، آج کل ایک ماحول ہو گیا لوگوں میں، کچھ بھی جو ہے نا بزرگوں کے خلاف بولتے رہتے، نہیں، تم اپنا سوچو، جو گزر گئے ان کے بارے میں تم نہ، جب ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو ان کی برائی بھی مت کرو۔ برائی کر کے، ان کی غیبت کر کے تم اپنے گناہ میں اضافہ کیوں کر لیتے ہو؟ حاضرین، ان چیزوں سے بچو، اللہ والوں سے محبت رکھو۔ اللہ والوں کی محبت اللہ تک پہنچاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچے، اللہ آپ سے راضی ہو، تو اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ والوں سے آپ راضی ہو جاؤ۔ اگر اللہ والے آپ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ شاہ قبلہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے۔ میرے میں کچھ بھی وہ صلاحیت نہیں ہوگی، لیکن جب تو راضی ہو گیا، تو چاہا، تو میرے اندر وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔